نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگو، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی بابرکت ذات پاک واسطے ہے جو اکیلا تنہا یکتا پوری کائنات دا مشکل کشا اور غوث اعظم ہے. حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام اعظم امام کل ختم رسول نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے جو آیت کریمہ تواڈے سامنے خطبہ مسنون اندر تلاوت کی تھی، اس کی روشنی اندر آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر چند گزارشات تو صحابات دے گوش گزار کرانگا. دعا ہے اللہ رب العالمین سن سنا کے سن عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. دنیا کائنات اندر جتنے بھی انسان بس رہے نے اور جی رہے نے، انسانوں تو علاوہ بھی جتنی بھی مخلوقات نے، چرند پرند حتیٰ کہ درندے بھی، اللہ رب العالمین نے انسانوں تو لے کر کے چرند پرند جانوراں اندر بھی ایک صفت رکھی ہے، صفت محبت. اگر کوئی انسان ہے
اس اندر بھی اللہ رب العالمین دی طرفوں ایک فطرتی ادا ہے، ایک اس دی قدرتی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے دے دل اندر کچھ نہ کچھ کسے دے بارے محبت اور پیار دا ایک جوش، ایک ولولہ اللہ نے انسان نو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح انساناں تو علاوہ تسی جانوراں اندر مشاہدہ کردے ہوگے، چرند پرند وہ بھی آپس اندر باہمی محبت اور پیار کردے ہیں۔ صحیح البخاری دی حدیث تو بات شروع کرنے ہیں۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدوں اللہ رب العالمین کسی بندے دے نال پیار اور محبت کرنا شروع کر دیندے نے، اللہ جس بندے نال پیار کرنا آسمان تے شروع کر دیندے نے تو اللہ آواز لگاندے نے ملائکہ نو، فرشتیاں نو کہ اے فرشتو میں فلاں بندے دے نال پیار کرنا وا، محبت کرنا وا، تسی بھی میری محبت دی وجہ تو اس بندے دے نال پیار اور محبت کرو۔ پھر جدو فرشتے اس بندے نال پیار کرنا شروع کر دیندے نے، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے کہ اے ملائکہ دی جماعت زمین تے چلے جاؤ اور لوگاں دے دل دے اندر یہ بات ڈال دو کہ فلاں ابن فلاں بڑا ہی پیارا انسان ہے، اس دی سیرت بڑی اعلیٰ ہے، اس دا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اس دا کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دی طرفوں اس بندے دی محبت لوگاں دے دل اندر پا دیتی جاتی ہے۔ تو میں اور تسی کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے، سب تو پہلے ساڑھے دل اندر اللہ رب العالمین دی ذات دی محبت اور پیار اور عقیدت ہونی چاہیے۔ اللہ دی محبت تو ود کر کے کسی اور غیر دی محبت ساڑھے دل اندر نہ ہوئے۔ دوسرا سٹیپ ہے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دا، کہ آپ دی ذات تو بڑھ کر کے کسی اور دے نال پیار نہ کیتا جائے، حتیٰ کہ حدیث مبارک اندر ہے ادو تک بندہ کامل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے نسب، حسب، خاندان، قبیلہ، برادری، حتیٰ کہ اپنی جان تو بڑھ کر کے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہ کرے۔ اس تو بعد آپ علیہ السلام دے صحابہ کرام نے، آپ دے اہل بیت نے، نبی علیہ السلام دے منن والے نے، میں تواڈے سامنے مختصر جے وقت اندر اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین نے میرے دل اندر ایمان لے آون تو بعد، کلمہ پڑھن تو بعد، ہوش سنبھالن تو بعد ہر مسلمان دے دل اندر ایسے لوگوں دی محبت ضرور موجود ہے جنہاں اپنا سارا کچھ جان، مال، عزت اللہ رب العالمین دی ذاتوں جناب وار دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ انہاں ہستیاں چو جنہاں نال سانو پیار کرنا چاہیے، جنہاں دے بارے اللہ نے سانو ضروری قرار دیتا ہے، اگر ان شخصیات دا، انہاں ہستیاں دا دل اندر پیار اور محبت نہ ہوئے، انسان دا ایمان ناقص ٹھہردا ہے، نامکمل ٹھہردا ہے، حتیٰ کہ بندہ منافق ہو جاندا ہے کلمہ پڑھن دے باوجود، بندہ دوزخی بن جاندا ہے۔ اگر کئی لوگاں نال، عام لوگ نے امت مسلمہ اندر، اگر تسی کسی نال محبت اور پیار کر دیو، اللہ واسطے کرنا چاہیے، اس اندر اجر ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے۔ کسی نال بغض رکھ دیو، ناراضگی رکھ دیو، اس اندر اجر ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے اللہ رب العالمین دی خاطر۔ لیکن کچھ ایسے شخصیات نے اللہ دی ذات تو علاوہ جنہاں نال محبت واجب ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے، اس تو بغیر ایمان نامکمل ہے، عقیدہ نامکمل ہے، نماز نامکمل ہے، دین اسلام دے جو ارکان ایک بندہ تسلیم کرے اور نامکمل ٹھہر دے نے جے ان شخصیات نال پیار نہ ہوئے۔ نبی پاک دی ذات تو بعد سب تو زیادہ محبت، احترام، ادب اور پیار اور عقیدت دے لائق کوئی ہستی ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں تو بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جویں جویں اللہ نے مقام بنایا ایمانیات اندر، اسی طرح محبت دے انداز بھی اسی ترتیب نال ہونی چاہیے، بلکہ سارے نال اکٹھی تے سانجھی محبت اور پیار اور عقیدت میرے اور تواڈے ایمان دا حصہ ہونا چاہیے۔
میں تواڈے سامنے تمہید تو بعد بات تواڈے ذہن گوش گزار کرنا چاہنا کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں تواڈے سامنے صرف ایک شخصیت دی شان، فضیلت، مرتبت اور انہاں دی کرامت، شجاعت، بہادری، دلیری، تقوی، یہ سارا کچھ مختصر جے وقت اندر ٹو دی پوائنٹ ذکر کراں گا تاکہ سانوں پتہ ہوئے کہ اسی جنہاں ساڈے تک کلمہ پہنچایا ہے، اسلام پہنچایا ہے، انہاں دا مقام کی ہے، انہاں دی فضیلت کی ہے، انہاں دی شخصیت کیسی ہے۔ ان شخصیات جو سب سے اعلیٰ، نمایاں، خوبصورت، پیارے، عقیدت والے جناب جنہاں دے نال میرا اور تہاڈا پیار کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، وہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا علی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا دا معنی یہ نہیں کہ مولا دا معنی مشکل کشا ہے، مولا دا معنی حاجت روا ہے، مولا دا معنی غوث اعظم ہے، مولا دا کچھ اور معنی ہوئے، بلکہ مولا دا معنی ہے محبت کرن والا، اس نال پیار کیتا جائے، عقیدت کیتی جائے، محبت کیتی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی ذات، صفات، شان، مرتبت، بچپن، جوانی کس انداز اندر گزرے ہے، قرآن پاک دی روشنی اندر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمودات دی روشنی اندر چند گزارشات اس باب دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ رب العالمین سنو صحیح معنی اندر جنہاں ساڈے تک دین اسلام قربانیاں دے کے پہنچایا ہے، سنو اسلام دی محبت بھی اللہ ساڈے دل اندر پیدا فرما دے، اور ان شخصیات دی محبت اور پیار اور عقیدت جنہاں دے ذریعے اسلام ساڈے تک پہنچے ہے، اللہ ساڈے دل اندر ڈال دے۔ ان شخصیات جو سب تو پیاری شخصیت اہل بیت دا چشم و چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سانوں نہیں پتہ ہونا چاہیے پھر ہور کنوں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی دی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، احترام کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ آئیے سنیے قرآن پاک دی روشنی اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی شان اندر قرآن بھی نازل ہویا ہے، اور نبی پاک نے اپنی زبان نبوت جو بھی انہاں دی عظمت اور شان نو اور رفعت اور بلندی اور مقام نو بیان فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من عزا علی فقد عزانی، جس بندے نے میرے علی نو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچائی، وہ ایمان دی صورت اندر ہوئے، اہل بیت دی صورت اندر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت نو جس نے تکلیف پہنچائی ہے، عقیدے دی صورت اندر ہوئے، مال دی صورت اندر ہوئے، جان دی صورت اندر ہوئے، عزت دی صورت اندر ہوئے، جس نے میرے علی نو تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچائی۔ سانو اے والا شیوا نہیں اپنانا چاہیے کہ کوئی شان علی بیان کرے، شان اہل بیت بیان کرے تے بندہ اس تے فتویٰ لا دے یہ فلاں پارٹی دا ہو گیا ہے، اس دی آواز نہ نال ملدی ہے، اس وجہ تو کر رہا ہے کہ اس پاسوں آیا ہے، نہ بلکہ اہل بیت دے نال محبت اور پیار اور عقیدت اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ محبت اور پیار نبی دی ذات نال ضروری ہے۔ نبی دی ذات اندر گستاخی کریے پھر بھی بندہ نافرمان ہے، اگر صحابہ کرام دی بندہ گستاخی کرے پھر بھی بندہ نافرمان ہے، فاسق اور فاجر ہے، منافق ہے۔ اگر نبی دے اہل بیت اور ازواج مطہرات اور آپ دے گھرانے دے نال محبت اور پیار نہ کریے بندہ پھر بھی منافق ٹھہردا ہے۔ دل اندر اہل بیت دی محبت پیار پیدا کیجیے اور اللہ کو سوال کرنا چاہیے، اے اللہ ساڈے دل اندر حضرت علی دی محبت پیدا فرما دے، ساڈے دل اندر سیدہ فاطمہ دی محبت پیدا فرما دے، ساڈے دل اندر سیدہ خدیجہ دی محبت پیدا فرما دے، ساڈے دل اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دی محبت ساڈے دل اندر پا دے۔ اے اللہ ساڈے دل اندر امام حسین رضی اللہ تعالی دی آل، امام زین العابدین رحمہ اللہ ہنا دی محبت ڈال دے۔ اے اللہ جتنا گھرانہ ہے اس تے رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ جدوں تک نماز اندر عبادات اندر انہاں شخصیات دا انہاں ہستیاں دا تعارف نہ ہوئے، درود نہ ہوئے، محبت دا جوش اور ولولہ نہ ہوئے، ادوں تک عبادت قبول نہیں ہوندی۔ پھر کتنے ضروری یہ لوگ نے جڑی ساڈی عبادات نال جڑے نے، ساڈے ایمانیات نال جڑے نے، ساڈیاں نمازاں نال جڑے نے، انہاں نوں اہل بیت کیا جاندا
جاتا ہے۔ اہل بیت دا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات تو ہوندا ہے۔ دلیل قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا محبوبہ سونیاں اساں تواڈے گھر والوں نو بڑی شان عطا فرمائیے، بڑی عزت عطا فرمائیے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اے محبوبہ سونیاں بڑی ہی بلند پایا، بڑی ہی فضیلت اور مرتبہ لے گئے آپ دے گھر والے، آپ دے اہل بیت۔ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ سونیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میں اللہ نے آسمان تے ارادہ فرما لیا ہے، میں اللہ نے تہیہ فرما لیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، شیطانی وسوسات نو، دنیا دی محبت نو تواڈے گھر والیاں دے دل چوں نکال دیتا ہے۔ انہاں دے دل اندر دنیا دا پیار، دنیا دی محبت اور دنیا دی عقیدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں پاک فرما دیتا ہے اہل البیت، تواڈے گھر والیاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اندر سب تو پہلے آپ دی ازواج مطہرات دا شمار ہوندا ہے۔ دلیل قرآن پاک اندر، حدیث پاک اندر گھر والیاں تو مراد بیوی ہویا کر دیے۔ قرآن دا دوسرا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ پڑھ کے ویکھیے، بیوی نو قرآن نے اہل بیت اندر شمار کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ سونیاں تواڈے گھر والیاں دے دل چوں اساں دنیا دی محبت نو نکال دیتا ہے۔ آپ دے گھر والیاں چوں سب تو پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا شمار ہوندا ہے۔ آپ دے گھر والیاں سب تو پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بیوی سیدہ حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہاں دے اندر جو اولاد پیدا ہوئی ہے اہل بیت اندر شمار ہوندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد اہل بیت اندر شمار ہوندے نے۔ تے نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ خدیجہ دے بدن چوں پیدا ہوئیاں، انہاں دے سر دے تاج تے خامند جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہاں دی شان عظمت نبی پاک نے اپنی زبان نبوت نال بیان فرمائیے۔ میرا بھی حق بندا ہے، تہاڈا بھی حق بندا ہے، شان بیان بھی کریے تے لوگاں نوں ہی دسیے۔ اسی اہل بیت نوں منن والے ہاں، اسی نبی پاک دے گھر والیاں نوں منن والے ہاں، آپ دے بنات نوں منن والے ہاں، آپ دے ازواج مطہرات نوں منن والے ہاں، آپ دے نواسیاں نوں منن والے ہاں۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن دی آیت یاد کر لینی چاہیے۔ قرآن سانجھا ہے، قرآن ساریاں دا اکٹھا ہے۔ اس قرآن دی آیت اندر نبی پاک دے ازواج مطہرات اہل بیت دا ذکر ہویا ہے، خاص کر سیدہ علی، خاص کر سیدہ فاطمہ، خاص کر سیدہ حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، جامعہ ترمذی اندر حدیث پاک ہوندی ہے، حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جدوں یہ قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جدوں یہ قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حسن حسین میرے نواسے کتے گئے نے، میری بیٹی فاطمہ کتے گئی ہے، میرے علی کتے گئے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں سارے نوں کول بلوایا ہے تے کالی کملی آپ نے اوپر لے لئی تے آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ سونیا تو جنہاں دی شان اندر قرآن نازل فرمایا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے جے میرے گھر والے، اے جے میرے اہل بیت نے، اے اللہ میرے گھر والے اندر شمار ہوندے نے۔ حضرت علی بھی اس موقع تے تشریف فرما نے، کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے اندر نبی پاک دا پتریر لگدا ہے تے چچے دا بیٹا ہے، ابو طالب دا پتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شور علی، کون علی بہادر علی، دلیر علی، شیر خدا علی، مولا علی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس بندے دی دوستی علی نال ہے وہ سمجھو اس دی دوستی محمد کریم نال ہے، جس دا پیار تے
عقیدت جناب علی نال ہے، اس دا پیار تے عقیدت میں محمد دے نال ہے۔ عقیدت دا انداز ہوئی بیان کرنا ہے، عقیدت دا انداز ہوئی رکھنا ہے جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے۔ جویں اہل بیت نے محبت آپس اندر کر کے وکھائیے، جویں صحابہ کرام نے جناب علی نال پیار اور محبت کر کے وکھایا ہے، وہی انداز اپنانا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے دوست بن جائیے، انہاں دے پیارے بن جائیے، اپنا عزیز بنا لیجیے اہل بیت نو، شان بیان کیجیے اہل بیت دی، مقام بیان کیجیے اہل بیت دا، محبت کیجیے اہل بیت نال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کون علی رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دی عظمت دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی پیارے انداز اندر صحابہ کرام نو بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے دنیا کے نات دے لوگو اے صحابہ، علی میں محمد چوے تے میں علی چواں، ادا معنی کیے مفہوم کیے کہ علی دا تے میرا خون ایک ہوئے، علی دا تے میرا خاندان ایک ہوئے، علی دا تے میرا سارا کچھ نسب و نسب دے اعتبار نال ایک ہوئے، علی میرے چوے تے میں علی چواں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی عظمت نبی پاک نے اس انداز اندر بیان فرمائیے۔ حدیث صحیح البخاری اندر خیبر دا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، کل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اس بندے دے ہاتھ تے اس نو پاواں گا اپنے کمانڈر، اس نو بناواں گا لشکر دا امیر، جس دے ہاتھ تے اللہ کل خیبر دا میدان تے قلعہ فتح فرما دے گا۔ صحابہ کرام فرماندے نے ساری رات اسی شوق اندر، اسی ذوق اندر، اسی نبی پاک دے فرمان نو سامنے رکھدے ہوئے ساڈی گزر گئی کہ وہ کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جس دے ہاتھ تے اللہ، جس دے ذریعے اللہ نبی پاک دی موجودگی اندر قلعہ خیبر فتح نصیب فرما دے گا، قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام ساری رات جانگ دے رہے تے اسی تڑپ اندر، اسی شوق اندر، اسی ذوق اندر کہ وہ کیڑا خوش نصیب ہے جس نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کل جھنڈا تھمان گے تے اللہ خیبر دا قلعہ سنو فتح کرا دے گا، ساڑھے نام لگ جائے گا ایک قلعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع اندر کوئی نہیں، اس صحابہ کرام دے جھن اندر کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جدو رات گزر گئی تے صبح ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ این علی ابن طالب، علی ابن ابی طالب کتھے گئے نے؟ فرمایا یا رسول اللہ حضرت علی دی اکھاں دکھ رہیاں نے، جس دی وجہ تو اکھاں دے درد دی وجہ تو وہ ساڑھے قافلے اندر شریک نہیں ہوئے تے جے پیچھے ہی نے اجے اس میدان نو سجان واسطے علی کول پاس موجود کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ علی نو بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بلایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ گئے۔ فرمایا علی کیا مسئلہ ہے، کیا وجوہات ہے، تو یہاں پہ موجود نہیں؟ فرمایا اللہ دے رسول جی میری اکھاں درد کر رہیاں نے، میری اکھاں اندر جلن ہو رہی ہے، اے محبوبہ سونیا جس دی وجہ تو میں قافلے دے نال شریک نہیں ہو سکیا۔ آپ نے فرمایا اے علی اے جھنڈا پکڑ لے، اے جھنڈا تو پکڑ لے، نبی پاک دے اگلے الفاظ جو میرا موضوع تے عنوان نے۔ آپ نے فرمایا اے علی میں صحابہ کرام مخاطب فرمایا سی کہ کل میں جھنڈا اس بندے دے ہاتھ اندر دیاں گا جو اللہ نال اور اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہوئے گا، جو اللہ نال اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہوئے گا تے اللہ رب العالمین دی ذات اس بندے نال محبت اور پیار کردے ہون گے۔ صبح ہوئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جھنڈا حضرت علی دے ہاتھ اندر تھما دیتا۔ صحابہ فرماندے نے اسی ویکھدے رہ گئے، علی بڑا مقام پا گئے، علی بڑی عزت احترام پا گئے۔ آسمان تو گارنٹی آئیے، آسمان تو دلیل آئیے کدے زبان تے اللہ فرمان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبوت والی زبان بولیے، او زبان جس دے اندروں کدی غلط بات نہیں نکلی، او زبان جدوں بھی بولیے قرآن بنے ہے، او زبان جدوں بھی ہلیے دین بنے ہے، او زبان جدوں بھی حرکت اندر آئیے اللہ نے قانون بنایا ہے، او زبان جدوں بھی ہلی اللہ نے شریعت بنائیے، او زبان جڑی کدے بھی اللہ رب العالمین دی وہی تو بغیر نہیں بول دی۔ یہ اس زبان چو اعلان ہو رہا ہے کہ میں جھنڈا اس بندے نو نہ پاواں گا، اس بندے نو
بناواں گا اس تے ہاتھ اندر دیاں گا لشکر دی کمانڈ وہ بندہ کرے گا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہوئے گا تے اللہ دی ذات اے جے انعام اے جے شرف اے جے عزت تیریاں تے میریاں نمازاں قابل احترام نے تیرے تے میرے حج قابل احترام نے نمازاں تے روزے قابل احترام نے عقیدت تے محبت قابل احترام ہے دلیل کوئی نہیں کہ رب دا پیار نصیب ہویا ہے کہ کوئی نہ رب دی محبت ملی ہے کہ کوئی نہ روزہ رکھنے ہیں اللہ دی رضا لئی اللہ نو راضی کرن لئی لیکن دلیل کوئی نہیں یقین بنا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے اس دی مخلوقات انساناں لیکن اے مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دی زبان چھپایا ہے آپ نے فرمایا میں جھنڈا اس بندے نو دیاں گا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہوئے گا تے اللہ اس بندے نال تے اس دا رسول بھی اس بندے نال پیار کردا ہوئے گا تے وہ جھنڈا جدوں تھمایا گیا ہے وہ حضرت علی دے ہاتھ اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات نقل فرماندے نے یہ مبالغہ بھی نہیں تے رفضیت بھی نہیں آپ نے فرمایا جتنے فضائل اور مناقب صرف صحابہ کرام چو شیر خدا مولا علی لے گئے اتنی فضیلت انہاں دی بیان ہوئی ہے اتنی فضیلت مناقب اور علیحدہ طور تے شان کسے اور دی بیان نہیں ہوئی وہ مقام اپنی جگہ تے صحابہ کرام نال محبت اپنی جگہ تے اہل بیت نال محبت اپنی جگہ تے جناب فاروق نال محبت اپنی جگہ تے حضرت علی نال پیار اپنی جگہ تے جناب عثمان نال پیار اپنی جگہ تے جناب علی نال پیار اپنی جگہ تے یہ ساریاں محبتاں اگر ساریاں محبتاں ہون جناب علی دا دل اندر پیار نہ ہوئے یہ ساریاں محبتاں نہ قابل قبول نے یہ ساریاں محبتاں اللہ دے ہاں مردود ٹھہر دیاں نے جے اہل بیت دا پیار دل اندر نہیں جے اہل بیت نال محبت دل اندر نہیں اج لوگاں دے ذہن اندر یہ بات ڈال دیتی گئی ہے اسی نبی دی ذات نال پیار نہیں کردے اسی اہل بیت نال محبت اور پیار اور عقیدت نہیں کردے اے سن قرآن دی آیت میں تے بار بار پڑھاں گا تے اس قرآن دی آیت نو یاد بھی کر لینا چاہیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ سارے ساڈے نے یہ سارے ساڈے نے تے اسی پیار کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں اسی پیار کرنے ہیں جناب علی نال اسی پیار کرنے ہیں جناب حسن نال اسی پیار کرنے ہیں جناب حسین نال اسی پیار کرنے ہیں جعفر طیار نال اسی پیار کرنے ہیں مسلم بن عقیل نال اسی محبت کرنے ہیں سیدہ زین العابدین نال اسی پیار کرتے ہیں سیدہ فاطمہ نال اسی محبت کرتے ہیں اماں ختیجہ نال اسی محبت کرتے ہیں اہل بیت نال اسی پیار کرتے ہیں امام باقر نال اسی پیار کرتے ہیں امام جعفر نال اسی پیار کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم نال اسی پیار کرتے ہیں امام نکی نال اسی پیار کرنے امام تقی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ یہ سارے امام اہل سنت دے امام گزرے نے یہ سارے امام اہل الحدیث دے امام گزرے نے انہاں دی محبت اندر انہاں دے پیار اندر کمی نہیں آنی چاہیے کیونکہ بیان ہی جے کوئی نہیں ہوئے شان عظمت اور بیان مقام دا پتہ ہی کوئی نہیں چلیا حضرت علی کتنی پاکیزہ ہستی نے کتنے شان والے تھے کتنے مقام والے جنہاں دے بارے محبوب علیہ السلام بڑی پیاری حدیث تے پہلے کوئی نہیں بیان ہوئی تساں نہیں جے سنی ہونی کون جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی سی شان عطا فرمایا سی کہ غار والی رات میرے صدیق نے محمد کریم دے بوجھ نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے نبوت والا بوجھ آپ نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے یہ شرف مقام جناب صدیق نو ملے ہے مبالغہ نہیں ہے تقرار نہیں ہے مقابلہ بازی نہیں ہے دھڑا بازی نہیں ہے انہاں دا مقام اپنی جگہ تے انہاں دی فضیلت اپنی جگہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے فتح مکہ ہویا ہے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں نو فتح نصیب فرما دیتی مسند احمد صحیح سند نال حدیث پاک ہوندی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام مینوں بلایا فرمایا علی قریب آئیے جی یا رسول اللہ فرمایا علی قریب آئیے حضرت علی فرماندے نے میں محبوب دے کول آ گیا آپ نے فرمایا اے علی
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایک کام کہنا چاہنا، تیرے ذمے کام لگانا چاہنا، تینوں ایک ذمہ داری سونپنا چاہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ دسو کی حکم ہے، کیا ڈرے؟ آپ نے فرمایا علی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں بیت اللہ خانہ کعبہ بیت اللہ دے اندر داخل ہو جاؤ۔ جی یا رسول اللہ حکم؟ آپ نے فرمایا علی جتنے بھی بیت اللہ کے اندر ان مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، اے علی جتنے بھی بت بنائے نے، پتل دینے، پتھر دینے، لکڑ دینے، جتنی بھی مورتیاں نے، جتنی بھی تماثیل نے، جتنے بھی بت نے، اے علی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑی دیتا ہے، اس چھڑی کے ساتھ، اس لاٹھی کے ساتھ، اس سوٹی کے ساتھ ان سارے بتوں کو اتار دے، ان بتوں کو توڑ ڈال، بتوں سے پاک کر دے رب کا گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں بیت اللہ دے اندر داخل ہویا، کعبہ اللہ دے اندر میں اندر داخل ہو گیا، میں فرمایا محبوبہ سونیا دیوار اوپر ہے، بت اور تماثیل اتنے دیوار نہ لٹکیاں نے، میلی دا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ فرمایا اچھا، فرمایا محبوب جی اس طرح کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے محبوب جی میں علی نیچے بیٹھدا واں، تسی میرے کندھیاں تے پاؤں رکھ کے چڑھ جاؤ اور انہاں بتاں نو اپنے ہتھاں نال گراؤ، انہاں تماثیل نو، انہاں مورتیاں نو ڈھا دیو اللہ دے رسول جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیت الاندر داخل ہو گئے، میں بھی اندر داخل ہو گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو میں چھڑی پڑھا دیتی، نبی پاک میرے کندھیاں تے چڑھ گئے، میں ٹیک لا کے ہاتھ اپنے زمین تے جناب ٹیک کر کے بیت اللہ دے اندر اور جناب گوڈے گھٹنے ٹیک کر کے بہ گیا، محبوب میرے کندھیاں تے چڑھن لگے۔ جدوں آپ میرے کندھیاں تے چڑھے نبوت دا بوجھ تے بھار بڑا سی، میں نہ چھل سکیا، آپ نے فرمایا اے محبوب جی میں علی سے آپ کی نبوت کا بوجھ بھاری ہو چکا ہے، میں نہیں اٹھا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایویں چھڑی ہلان ہی لگے نے، نبی پاک نیچے اتر آئے، فرمایا اے علی یہ اعزاز کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، یہ عظمت کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، یہ مقام کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے، یہ عقیدت کی بات ہے، یہ انعام اکرام کی بات ہے، یہ علیحدہ منصب کی بات ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اے علی تو نیچے اتر آ، میں محمد کریم نیچے بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھوں پہ چڑھ کر کے ان بتوں کو گرا دے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتا کہ رب کی زمین پہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، کسی اور کے سامنے نظر و نیاز اور کسی اور کے نام کے جناب چھڑاوے چڑھائے جائیں۔ اے علی ان ساری مورتوں کو جن کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتی تھی، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، نوح ثانی کی مورتی تھی، بت بنائے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی اچھا اس طرح کرتے ہیں، میں محمد نیچے بیٹھتا ہوں، علی تو میرے کندھیاں تے چڑھ جا، اے لاٹھی پکڑ، اے سوٹی پکڑ تے سارے اتار دے۔ مسند احمد دے اندر فضائل و صحابہ اندر صحیح سند نال روایت موجود ہے، صحابی دا نام بھی ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نیچے بیٹھ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتے اتار کر کے پاؤں لے کر کے میرے محبوب دے دونوں کدھیاں دے درمیان کھڑے ہو گئے اور جناب وہ مورتیاں ڈھا رہے نے، نیچے گرا رہے نے، اور حضرت علی فرماندے نے جو ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے پاؤں مبارک رکھے نے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبت ہے۔ حضرت علی فرماندے نے جو ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے بہن واسطے اوپر ہویا تے مینوں انج لگدا سی، ایویں الفاظ نے حدیث تے حضرت علی خود بیان فرماندے نے مینوں ایویں لگدا سی کہ مینوں کسی چیز نے اپنے پراں تے اٹھا لیا ہے، اے بھی اللہ رب العالمین دی طرفوں اللہ نے معجزہ عطا فرمایا میرے محبوب نو۔ حضرت علی فرماندے نے میں نبی پاک دے کندھیاں تے کھڑے ہو کے بیت اللہ دے اندر سارے بت، ساریاں مورتیاں، ساریاں تماثیل میں گرا دتیاں، ان اندر کچھ پتل دیاں سن، کچھ لکڑ دیاں سن، کچھ پتھر دیاں سن جس نو مشرکین مکہ پوجدے سن۔ اعزاز ملے ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیدت، پیار، محبت، مودت صحابہ کرام نال، اہل بیت نال ہونا چاہیے، گج وج کے نام لینا چاہیے، شیر خدا علی، مولا علی، میرے اور تواڈے امام دا حصہ علی، صحابہ دا جناب بزرگ صحابہ کرام دے جڑے احترام کردے نے، عزت احترام صحابہ کرام نے کیتا ہے، جناب علی دا، حسن و حسین دا شان بیان کرنی چاہیے، اس اندر پریشانی نہیں، گھٹن نہیں، چہرے دی رنگت بدلنی نہیں چاہیے، بلکہ مومن نو، مسلمان نو خوش ہونا چاہیے جدوں بھی نبی پاک دے اہل بیت دا
ذکر ہوئے، جدوں بھی جناب علی دا ذکر ہوئے، اور ذکر وہی ہوگا مناسب، وہی جائز ہے، وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے محبت جو اللہ نے محبوب کو بتایا ہے۔ جس طرح نبی پاک نے جناب علی نال محبت کر کے دکھائیے، صحابہ نے کر کے دکھائیے، اہل بیت نے کر کے دکھلائی ہے، ایویں دا انداز اپنانا چاہیے۔ اپنی عقیدت اپنے کولو بناوٹی رنگ دے کے وہ محبت قابل قبول نہیں، غلب نہیں ہے، نہ تنقیص ہے، نہ غلب ہے، نہ کمی کیتی جائے نہ بڑھوتی کیتی جائے۔ یہ محبت اور پیار دا انداز قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ قرآن دی آیت مل کسے ہور نے مل لئیے، بار بار پڑھ دے کوئی ہور نے، پڑھنی سانو چاہیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ سونیا، تہاڈی بیوی خدیجہ ہوئے، تہاڈی بیوی عائشہ ہوئے، تہاڈی بیوی حفصہ ہوئے، تہاڈی بیوی ام حبیبہ ہوئے، تہاڈی ازواج چو ام سلمہ ہون، اے محبوبہ سونیا، ماریا قبطیہ ہون رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ساریاں تہاڈی ازواج مطہرات، انہاں دے دل چو میں دنیا دی محبت نو نکال دیتا ہے۔ سب تو پہلے اہل بیت دے نال محبت دا آغاز نبی دی بیویاں تو ہوندا ہے۔ جو نبی دی بیویاں نو نہیں مندا، امی جان عائشہ نو نہیں مندا، جناب حفصہ نو نہیں مندا، کہ جنہاں دے احترام اور محبت اور ماما نہیں مندا، اس دی محبت کھوکھلی ہے، جھوٹا ہے محبت دے دعوے اندر۔ پھر اس تو بعد مقام آندا ہے نبی پاک دی بنات دا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور تہاڈے ایمان دا حصہ نے، اہل بیت اندر شمار ہوندا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو بعد ام کلثوم نبی دی بیٹی ہے، اہل بیت اندر شمار ہوندا ہے۔ ام کلثوم تو بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی ہے، ان اہل بیت اندر شمار ہوندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 4 بیٹیاں، آپ دے نواسے، آپ دے دماد، 9 بیویاں، 2 لونڈیاں، 11 دی تعداد اندر، اور آپ دی آل چوان والے، ہر ایک نال محبت اور پیار اور عقیدت اور عزت احترام ضروری ہے۔ ایک ساڈا اہل سنہ اور حدیث دا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اسی مننے اہل بیت نو احترام کردے ہاں، محبت کردے ہاں، لیکن تھوڑا بہتا این بھی نظر دوڑا لئیے کہ انہاں لوگاں دا ایمان کیسا سی، انہاں لوگاں دا تقوی کیسا سی، انہاں لوگاں دا عقیدہ کیسا سی، انہاں لوگاں دی نماز کیسی سی، انہاں لوگاں دا مشکل کشا کون سی، حاجت روا کون سی، داتا کون سی، غوث اعظم کون سی، انہاں دی تعلیمات کی سن، وہ پردے دے پابند، وہ عزت والے، احترام والے، شرف والے۔ کتنا کوئی مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا کوئی عزت اور شرف ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تے بڑی اعلیٰ ہستی نے، اسی تے انہاں دے بیٹیاں، نبی پاک دے نواسیاں، جناب حسن، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت اور پیار اور عقیدت اس انداز اندر کر دیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین۔ جامع ترمذی اندر، مسند عام اندر حدیث پاک ہوندی ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگو، اگر دنیا تے کوئی بندہ دنیا تے رہ کر کے کسی نو جنتی ویکھنا ہوئے، کسی بندے نے جنتی انسان ویکھنا ہوئے، فلینظر الی الحسین، وہ میرے حسین کو دیکھ لے، چلتا پھرتا جنتی ہے، میرے حسین دنیا میں جنت کی بشارت پا گئے، ہم پیار کرتے ہیں جناب حسن سے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، اے دنیا کائنات دے لوگو، میری اور تہاڈی محبت اور عقیدت اور احترام، تسی تے میں خوشبو حاصل کرنی ہوئے، پرفیوم استعمال کرنے ہاں، خوشبو حاصل کرنی ہوئے، عطر استعمال کردے ہاں، خوشبو حاصل کرنی ہوئے، چمیلی دے پھول سونگنے ہاں، خوشبو حاصل کرنی ہوئے، گلاب دے پھول اپنے نک دے قریب کرنے ہاں، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی خوشبو دی ضرورت پوے ہاں، آپ جناب حسن نو بلاندے سن، جناب حسین نو بلا کر کے اپنے سینے نال لا لیندے سن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایویں جناب اپنے سینے دے قریب کر کے بازو گردن تے لا لیندے سن اور خوشبو سنگیا کردے سن جناب حسن دی، جناب حسین دی۔ اے پھل نے نبی پاک دے میرے اور تہاڈے ایمان دا حصہ ہونا چاہیے نے۔ میرا احترام، میری محبت، میری عقیدت، میرا دعویٰ، میرا پیغام، میرا جناب تقریر، میری واز دا عنوان یہی ہے کہ اہل بیت دی محبت اگر دل اندر نہیں ہے، علی دا پیار بغض دل اندر ہے، نہ عبادت قبول ہے، نہ کلمہ قبول ہے، نہ اسلام قبول ہے۔ اہل بیت دی محبت دل اندر ہے، دنیا دی ہر چیز تیرے کول ہے۔ اہل بیت دا احترام دل اندر ہے، ساری اللہ دی رحمتاں تیرے کول نے۔ اہل بیت دے بارے کہ دل اندر رنجش پیدا ہو گئی، جناب صحابہ کرام دے بارے دل اندر کوئی مغالطہ پیدا ہو گیا، ایمان ضائع ہو جایا کردا ہے، انسان دنیا تے ذلیل ہو جاندا ہے، برباد ہو جاندا ہے، عزت احترام ختم ہو جاندی ہے۔ کون نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس انداز اندر بیان فرمایا۔
فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اود پہاڑ تے چڑھے نے. صحیح البخاری اندر صحیح مسلم اندر حدیث پاک ہے. اود تے چڑھے نے تے اود پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا. ہل رہا ہے اود پہاڑ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں زوردار پاؤں مارے ہے. فرمایا اسکت یا عہد، اے عہد تھم جا، رک جا. یہ نبی کا معجزہ ہے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی وحی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں زوردار پاؤں مارے ہے اود پہاڑ تے. اود پہاڑ ہلنا بند ہو گیا ہے، رک گیا ہے، تھم گیا ہے. آپ نے فرمایا اے عہد کیا تو نہیں جانتا تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں. وہ کون تھے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق حضرت ابوبکر صدیق تھے. شہید کون تھے؟ جناب علی تھے، جناب عثمان تھے. کئی حدیث کے اندر آتا ہے جناب علی بھی تھے. آپ نے فرمایا اے عہد رک جا. شہادت کی خبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی کو دی. شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت میں محل پہلے تیار کر دیتا ہے. شہید علی کون؟ علی 21 یا 22 رمضان المبارک فجر دی نماز تو بعد کون سی عبد الرحمن بن ملجم جس نے جناب چھپ کر کے وار کیتا سی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تے. کون انکار کردا ہے شہادت دا؟ اسلام واسطے قربانیاں عقیدتاں سارا کچھ لوٹایا ہے. میدان کربلا حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر آپ دی اہل بیت جتنے بھی سن سارے نے اپنا تن من تن قربان کیتا ہے اسلام واسطے، دین واسطے، عزت اسلام واسطے، جان اسلام واسطے، مال اسلام واسطے. انہاں نال پیار انہاں نال محبت کرنی چاہیے، حق بندا ہے، اسلام دا دین دا حصہ ہے. کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی یہ نہ کہے سانو پتہ کوئی نہیں علی کون ہے، سانو پتہ کوئی نہیں علی دی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عزت کیا ہے. قرآن دی آیت پڑھ انما یرید اللہ، اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ فرماتے ہیں محبوب جی ان کے دل سے ہم نے دل سے محبت اور پیار، ان کے دل سے دنیا کا ہم نے نکال دیا ہے. کتنے پیارے علی رضی اللہ، کتنی محبت، کتنا پیار، کتنی عقیدت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے سن، صحیح البخاری اندر حدیث پاک ہوندی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر اندر تشریف فرما رہے اور جناب اہل تشیعی معتبر ترین کتاب اندر جلال العیون اندر حوالہ صحیح سند نال موجود ہے. صحیح البخاری اندر بھی حدیث موجود ہے. سیدہ فاطمہ ایک دن غصے ہو کے، ناراض ہو کر کے، رنج ہو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر آ گئی. آپ دی فاطمہ بیٹی آپ دے جگر دا جناب ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا پتہ آپ نے کس موقع تے بیان فرمایا سی؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا ہے. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. کون؟ سیدہ فاطمہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دا وقت ہے، شدید گرمی ہے. سیدہ فاطمہ نے اوڑھنی لئی ہے، چادر لئی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے آ گئیاں. آپ نے فرمایا اے فاطمہ اج خیر ہے، اگے تو میرے گھر آندی سی باپ سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سیدہ فاطمہ دا انداز محبت دیکھنا صحیح بخاری اندر اور دیگر کتب اندر حدیث واقع موجود ہے. جدوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ بیٹی آندی آپ دے گھر اندر آپ کھڑے ہو جاندے دروازے دی مہار تے اور سیدہ فاطمہ نو آلن وسالن مرحبا کہندے، آپ دی پیشانی دا بوسہ لیندے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے آپ بیندے سن چارپائی تے جناب چٹائی تے اس جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے. بیٹیوں سے محبت، شفقت، احترام، عزت اور پیار یہ میرے نبی کی سنت ہے. سیدہ فاطمہ آندیاں نبی پاک کھڑے ہو جاندے، بوسہ لیندے، کول بٹھاندے. پھر جدوں نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر جاندے سیدہ فاطمہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اہلاً وسہلاً مرحبا کہندیاں، بٹھاندیاں اور تواضع کردیاں. ایک دن دوپہر دا وقت ہے، ایک ٹائم ٹیبل سی. حضرت فاطمہ نو پتہ سی کہ ابو جان گھر اندر کدوں آندے نے تے نبی پاک نو پتہ سی کہ میری بیٹی فاطمہ ہفتے اندر دن اندر کدوں میرے گھر آندی ہے میرے کول. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دوپہر دا وقت ہے، شدید گرمی ہے، اجے زور دی نماز نہیں ہوئی. حضرت فاطمہ نبی پاک دے دروازے تے دروازہ کھلایا گیا. آپ نے ویلکم کیا، خوش آمدید کیا، آلن و سالن مرحبا کیا. آپ نے فرمایا اے فاطمہ آج خیر ہے، آج تے اپنی معبول اور اپنی عادت تو ہٹ کر کے آئی ہیں. فرمایا جی یا رسول اللہ آج کو انوکھا ہی معاملہ بنے ہے. اے محبوبہ سنیا اج میں حضرت علی نال ناراض ہو کے آئی ہاں، اج میں گھروں رس کے آئی ہاں، غصہ آیا مینوں جناب علی تے. میں اس واسطے کوئی تو تکرار ہوئیے
گل بات ہوئی ہے وہ گل بات بھی لکھی ہے صحیح البخاری اندر بھی تے جلال العیون اندر بھی. کیڑی گل بات؟ حضرت علی نے کہہ دیتا اے فاطمہ میں علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ بات بیان نہیں کی جاتی، یہ علم کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہیں، صحیح تاریخ کی باتیں ہیں. مغالطے ہیں، دھوکے ہیں، فریب ہیں، بس نام ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کرتی ہیں محبوب جی میں علی سے ناراض ہو کے آئی ہوں. تو جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا، جس نے فاطمہ کو دکھی کیا اس نے محمد کریم کو دکھی کیا. ہم یہ نہیں کہتے حضرت علی نے محمد کریم کا دل دکھایا ہے، ان کو جناب زخم پہنچائے ہیں، یہ نہیں کہتے. ایک انداز تھا، ان کا رشتہ تھا، حساس معاملہ تھا. سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہیں محبوب جی ناراضگی، تلخ کلامی، غصہ اس وجہ تو ہے. علی کہندے نے بار بار یہی کہی جا رہے نے فاطمہ میں ابو جال دی بیٹی نال شادی کرنا چاہنا. وہ بھی پتریڑ لگ دی سی میں ابو جال دی بیٹی نال شادی کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا اے علی وہ اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی ہوں؟ یہ ناممکن سی بات ہے. مجھے فارغ کر دیجئے، مجھے گھر سے جانے دیجئے، میں چلی جاتی ہوں. میری کوئی جناب غصہ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، یہ قبول ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی. اے علی رضی اللہ تعالیٰ یہ تو تکرار باس ہوئی. حضرت فاطمہ غصے آ کر کے گھر میں آ گئی نبی پاک کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ اچھا علی نے یہ بات تجھ سے کی ہے، اظہار کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ. نبی پاک نے فوراً جوتے پہنے چارپائی تو اٹھے اور مسجد نبی دی گلی اندر، مدینے دی گلی اندر اے اہل تشیع حضرات دی صحیح معتبر ترین کتاب جلال العیون اندر صفحہ نمبر 559 تے عربی عبارت دا حوالہ نقل ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک جدا ہو گئے، دوڑے، فرمایا این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کدھر ہے، علی کدھر ہے، علی کو ڈھونڈو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نو پتہ چلیا نبی پاک زور دی نماز دا وقت قریب ہے. آپ بھی دوڑ دے جلدی نال مسجد نبی اندر آئے کہ ویکھے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچی مسجد نبی ہے جناب، چھپر ہے، کھجور دیاں ٹہنیاں ہوتے ڈلیاں نے، خشک ہو چکیاں نے. حضرت علی زمین تے لیٹے نے اور صحیح البخاری اندر حدیث پاک ہوندی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چت لیٹے نے اور آپ دی پشت تے آپ دے پٹھ پاک تے جناب مٹی دے نشانات نے، پسینہ آیا ہے، مٹی جسم دے نال چمٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا آپ نے ہمیں ٹھوکر ماری پاؤں دے نال، دائیں پاؤں دے نال نے ٹھوکر ماری. فرمایا کم یا تراب، اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو جا. یہ اس وقت سے حضرت علی کی کنیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دی. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بڑی پیاری کنیت لگی جب محبوب نے مجھے یہ کہا یہ مٹی والے اٹھ کھڑا ہو. حضرت علی فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں حیران تھا، ڈرا ہوا، سہما ہوا. فرمایا علی تو نے فاطمہ سے کیسی بات کہہ دی؟ یا رسول اللہ بات تو ایسی ہوئی ہے جیسے فاطمہ نے آپ کو ذکر کیا ہے. فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا اے علی جائیے دوڑیے مسجد نبی سے باہر نکلیے اور جناب صدیق کو بلا کے لائیے، جناب فاروق کو بلا کر کے لائیے. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے عنوان کے متعلقہ، اپنے موضوع کے متعلقہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بلایا گیا، جناب صدیق نو بلایا گیا. فرمایا یا رسول اللہ معاملہ میرا تے فاطمہ تے تو آڈا ہے، صدیق نو بلا کے کی کرنا ہے، عمر نو گل دس کے کی کرنا ہے؟ فرمایا اے علی فاطمہ کا رشتہ لینے تیرے لیے کون آئے تھے؟ ایک صدیق تھا، دوسرا فاروق تھا. آپس کے اندر محبت تھی، پیار تھا، عقیدت تھی، احترام تھا، ادب تھا، محبت تھی، مودت تھی. فرمایا اے اللہ کے رسول صدیق عمر کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا علی تجھے یاد نہیں ہے وہ نکاح کے گواہ کہاں گئے؟ صدیق نکاح کے گواہ تھے، عمر گواہ تھے، سیدہ فاطمہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے گواہ جناب ابو بکر اور عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے. بلایا گیا، حضرت صدیق بھی آ گئے، فاروق بھی آ گئے، مسجد نبی ہے، محبوب بھی آ گئے، علی بھی بیٹھے نے، صحابہ بھی آ گئے. زور دی نماز دا وقت آپ ممبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت علی دی شان بھی بیان فرمائی، صحابہ کرام دی گواہی دا بھی ذکر فرمایا. اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جس نے فاطمہ کو، فاطمہ تو بضع منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو دکھ پہنچایا ہے، جس نے مجھے تکلیف دی فاطمہ کو دکھ
دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا ہے۔ نماز ہوئی، آپ علیہ السلام نے علی کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، فرمایا یہ ہے تیری امانت۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلسلہ ہے، اور جناب بیوی کا گھر سے چلے جانا، اپنے باپ کے گھر بیٹھے رہنا، پھر طلاق کے مطالبے کرنا، یہ سارے معاملے شریعت کے خلاف ہیں۔ لڑائی ہو جائے، تکرار ہو جائے، نبی کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، جناب علی کی سیرت میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا علی کوئی بات نہیں، اگر کوئی معاملہ بن جائے اپنے میاں بیوی بیٹھ کر کے اس نو طے پا لیا کرو۔ اے علی تو بھی فاطمہ کا خیال رکھا کر، اے فاطمہ علی تیرے سر کا تاج ہے، علی تیرے سر کا جناب تاج ہے، شور ہے تیرا، اس کا تو بھی خیال رکھا کر۔ سیدہ فاطمہ نو نبی علیہ السلام نے واپس رات اور ایک رات بھی نہیں رہن دیتا، آپ نے دن ہی مغرب تو پہلے عصر تو بعد وقت ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نو حضرت علی نو واپس اپنے گھر اندر روانہ فرما دیتا۔ بات کرنے کا سلسلہ اور موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے دل سے اہل بیت کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے دل کے اندر اہل بیت کا احترام، محبت، عقیدت، پیار، مودت بٹھائیے، ان سے پیار کرنا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ کون کہتا ہے ہم اہل سنہ الحدیث لوگ انتہائی معذرت کے ساتھ کسی پہ طنز نہیں، لڑائی نہیں، تفرقے بازیاں نہیں، ہم مانتے ہیں جو ان کو نہیں مانتا وہ کسی کو بھی نہیں مانتا۔ میری عبادت، میری ریاضت، میری نماز، میرا جنازہ، میرا خطبہ، میری تقریر، میرا وعد، میرے نفل، میرے وطر، میرے تہجد، میری بارش کی نماز، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الخسوف، چاند گرن، سورج گرن، کوئی نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی عبادت ہو، بتائیے ذرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ پھر جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جناب لوگوں کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ آئیے پڑھیے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کہ ہم صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، خاص کر جناب علی سے، حسن حسین سے کتنا پیار اور محبت اور مودت کرتے ہیں۔ آخری بات اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کون ہے اہل بیت، کون ہے جناب علی؟ علی تو علی تھے، علی تو جناب اللہ کے شیر تھے، علی بہادر تھے، علی متقی تھے، علی عاجز تھے، علی صحابہ کے پروانے تھے۔ کتنا پیارا منظر ہوگا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ غالباً حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز، نبی پاک دنیا سے جا چکے، جناب صدیق اور جناب دور خلافت چل رہا ہے، حضرت صدیق امام نے عصر دی، آپ نے نماز پڑھائیے، جناب علی مقتدی نے، جناب صدیق کے ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا، خلافت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، حق تلفی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، زمین کا کوئی اختلاف نہیں تھا، باغ کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی معاملے کا، زر کا، دولت کا، دین کا، دنیا کا کوئی اختلاف نہیں، وہ آپس میں رحماء بینہم کی مثال تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے عصر کی نماز پڑھائی، جناب علی نے پیچھے نماز پڑھی، نبی پاک چلے گئے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت جاری و ساری ہے، جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمریں 7، 8، 9 سال کے قریب ہیں، تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور صدیق باہر نکلے تو مسجد کے صاحب کبھی حسین اندر آتے، کبھی مسجد سے باہر، جس طرح بچے مسجدوں میں کرتے ہیں، جناب حسن آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دے جاون تو بعد دا واقعہ ہے، صحیح البخاری اندر لکھے ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے نے نماز پڑھن تو بعد، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی باہر نکلے نے مسجد نبی دے، تے ایویں جناب حسن دوڑ دے کول آ رہے نے، تے جان بابا علی سی، والد علی سی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کول کھڑے نے۔ حدیث میں یہ نقشہ ہے، یہ الفاظ ہیں، جناب ابو بکر صدیق نے یہ دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور جناب حسن کو سینے سے لگا لیا اور اس طرح اپنے بازو پہ اٹھا لیا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ عقیدت تھی، اس بازو پہ اٹھا لیا اور چہرہ جناب حسن کا دیکھنے لگے اور فرمانے لگے، پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق حسن کو گودی میں اٹھا کے علی پاس کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں اے علی یہ تیرا بیٹا تجھ باپ پہ علی پہ نہیں گیا، اس کی شکل و صورت و خاص محمد کریم سے جا ملتی ہے، اس کا چہرہ، اس کے ناک اور اس کے ہونٹ، یہ رنگت اور بناوٹ، یہ پیشانی، یہ تھوڑی تھوڑی جا کے نبی پاک کی مشابہ ہوتی ہے۔ حضرت علی مسکرا رہے ہیں کہ صدیق نے کیسا پیارا نقشہ بنایا ہے، انداز بنایا ہے، یہ ان کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا، عقیدت تھا، احترام تھا۔ کون؟ جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دا احترام ضروری ہے، لازم ہے، میرے اور تواڈے امام دا حصہ نے۔ آخری بات اور بات ختم کریے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت جاری و ساری ہے، صحیح
سند نال طبقات اپنے ساتھ تاریخ کی معتبر ترین کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت جاری و ساری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا وظیفے مقرر فرمائے، جس طرح ساڈے کول بے نظیر تے اور دیگر معاملات چل رہے ہیں دھوکہ دیاں، جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ مقرر فرمایا۔ مدینے دے جو کم لوگ سن، غریب مسکین نادار لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس لگوائی، سارے لوگوں دے سربراہ نو، خاندان تے گھر والے دے سربراہاں نو بلایا اور نام لکھ دے جا رہے نے تے انہاں دے وظائف مقرر کیتے جا رہے نے۔ فلاں خاندان والے نو اتنے درم ماہانہ ملن گے، اتنے جناب سکے ملن گے، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ جناب حسن اور جناب عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کا بیٹا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی اور 2700 سے زائد احادیث روایت کرنے والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمانے، جناب حسن بھی تشریف فرمانے تے نام لکھ دے جا رہے نے۔ جدو واری آئی نا اہل بیت دے گھرانہ دی، جناب حسن دی، جناب حسین دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور تو بعد جناب فاروق دا دور خلافت جاری و ساری ہے۔ کون کہتا ہے وہ آپس کے اندر لڑتے تھے، انہوں نے ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک ایسی بات بھی ثابت نہیں جس سے یہ نظر آتا ہو، جس سے یہ لگتا ہو کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں لڑتے تھے، صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں محبت اور پیار نہیں تھا۔ یہ سارے جھوٹے افسانے ہیں، یہ کہاوتیں ہیں، یہ بناوٹی باتیں ہیں، یہ روٹی روزی کے چکر ہیں، یہ اپنی دھڑا بازیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ بن عمر دی واری آئی، بیٹا سی، عدل سن کرنے والے، انصاف کرنے والے حکمران جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فرمایا عبداللہ بن عمر کے 2500 درہم لکھ دو۔ حضرت حسن کی باری آئی، فرمایا جناب حسین کی باری آئی، فرمایا ان دونوں شہزادوں کا 5,000 ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیں جو ان کو بطور خرچ ملا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں چپ کر گیا، بات تو میں بڑی سمجھ آئی، کتے 2500 تو کتے 5000۔ اس وقت درہم دینار دی حیثیت بڑی سی، مال دی جناب نقدی دی حیثیت بڑی سی۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے لیکن گل میرے ذہن اندر بہ گئی۔ جدوں ختم ہوئی مجلس، برخاست ہوئی، حضرت عمر واپس جا رہے نے اور میں جناب اپنے باپ عمر دے نال جا رہا تے میرے منہ چو گل نکل ہی گئی، ذہن اندر بیٹھی سی۔ فرمایا ابا جی تسی حاکم وقت ہو، اللہ نے تنوں خلافت حکومت عطا فرمائیے تے اے عمر جی حضرت حسن تے حسین دا وظیفہ 5,000 تے میرا 2500، تہاڈا بیٹا بھی ہاں، حکمران بیٹے دے ناب تہاڈا بیٹا واں اور حاکم وقت دا بیٹا واں، میرے نال اس طرح نہیں ہونا چاہیے سی، میرا 7,000 ہونا چاہیے سی، میرا وعدو ہونا چاہیے سی، زیادہ ہونا چاہیے سی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کی ارشاد فرمایا سی، فرمایا اے عبداللہ تو ان کا مقابلہ کرتا ہے، ان کی ماں فاطمہ جیسی تیری ماں نہیں ہے، فاطمہ جیسی ماں لا کے آ، میں تیرا وظیفہ اتنا مقرر کر دوں گا، تیرے نانے جیسا، ان کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں ہے، پھر تو ان سے مقابلہ بازیاں، تو اپنے ذہن میں یہ بات کیوں ڈال رہا ہے؟ نکال دے، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کی شان، ان کی عزت، احترام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ یہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، اگر کوئی مسجد کے اندر تنکا اٹھاتا ہے، محبوب نے فرمایا اس نے فضول کام کیا ہے، وہ جمعہ خطبے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو حرکت کرتا ہے جمعے کے اندر، کوئی بھی ایسی حرکت جو خلاف شرع ہو، محبوب نے منع فرمایا ہے۔ لیکن نبی پاک مسجد نبی ہے، یہ کتنے گلاں لکھیاں نے، اے اہل سنہ الحدیث کی کتابیں صحیح البخاری مسلم اندر لکھیاں نے۔ نبی پاک خطبہ دے رہے نے، جناب حسن اور حسین 5 یا 6 سال دی عمر ہے، جناب سرخ رنگ دے جبے تے چادر پہنی ہے، کندھیاں تے لئیے تے ایویں صحابہ کرام دے کندھیاں تو ٹپ دے اگے آ رہے نے اور کدی سجے گردے نے کبھی کھبے گردے نے۔ واہ محبوبہ تیری محبت پہ قربان جاؤں، تیری عقیدت پہ قربان جاؤں، ان نواسوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبوب نے خود کتنا پیار کیا ہے۔ جناب حسن اور حسین میرے محبوب نے ایک دفعہ ویکھیا، لڑکھڑا رہے نے، دوسری ویکھیا ڈگ رہے نے، تیسری مرتبہ جب حسن و حسین نے پاؤں آگے اٹھائے، میرے محبوب ممبر سے خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر گئے۔ حسن و حسین کا زمین پہ گرنا بھی آپ کو برداشت نہ ہوا، آپ نے دونوں نواسوں شہزادوں کو، علی کے جناب وہ نشانیوں کو اٹھا کر کے ممبر پہ اپنے پاس بٹھا لیا اور آپ نے فرمایا یہ میرے 2 شہزادے ہیں،
ہیں، یہ میرے جناب چاہنے والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اسی موقع پہ آپ نے دوران خطبہ یہ بات ارشاد فرما دی، آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اے اللہ ان دونوں شہزادوں سے میرا جو امتی محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار رکھے تو ان سے پیار فرما۔ اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ محبت کا معیار ہے نبی پاک کے گھر والے جناب علی، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین، میرے اور آپ کے ایمان کا، نماز کا، میرے اور آپ کی عبادات کا یہ حصہ ہے۔ ان کا تعارف، ان کا ادب، ان کا احترام میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے، آپ کے نواسوں سے، آپ کی بیٹیوں سے، پورے خاندان سے صحیح معنوں کے اندر سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔